میں نے اپنا سر جھکا کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، ابھی بتاتا ہوں، جب تم کو بڑھنا کر لوں گا۔ تو خالہ نے کہا، صرف مجھے ہی بے لباس کرو گے؟ تو میں فوراً اٹھا اور خود بھی بے لباس ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کے ان کا بازو پکڑا اور ان کو اوپر اٹھانے لگا تو خالہ ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے آج پہلی بار میرے ساتھ کرنے لگی ہوں۔ وہ کہیں جا رہی تھی، اچھا چھوڑو بھی، نہ کرو نا، اور ساتھ ہی میرے اٹھانے سے کھڑی بھی ہو گئیں۔ میں نے ان کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ ابھی تک جو کچھ کر رہا تھا میں خود ہی کر رہا تھا، خالہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، جس سے مجھے بوریت ہونے لگی اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ خالہ جب آئی تھی تب بہت چہک رہی تھی، اب خالہ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں خالہ کو چھوڑ کر بیٹھ گیا چارپائی پر، ان کا بازو پکڑ کر ان کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا اور میں نے ان سے کہا، خالہ کیا بات ہے؟ مجھے کوئی رسپانس نہیں دے رہی۔ خالہ نے کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، ایسی بات ہے تو میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، تمہارا وہم ہے، کوئی بھی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، میرا وہم نہیں ہے، اتنا تو میں تم کو سمجھتا ہوں۔ جب ہم یہاں آئے تھے تم بہت خوش تھی، اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ خالہ نے کہا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، تم نے جو کرنا ہے کرو۔ مجھے خالہ کی باتیں عجیب لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا اب میں نے چلے جانا ہے، خالہ کے ساتھ یہ وقت گزار کر یادگار بناؤں گا، لیکن خالہ ہے کہ کوئی رسپانس نہیں دے رہی، ایسے مجھے مزہ کیا، خاک آنا ہے۔ مجھے خالہ کے رویے سے غصہ آ رہا تھا۔ میں وہاں سے اٹھا اور اپنے کپڑے پہننے لگا۔ خالہ مجھے دیکھتی رہی لیکن خالہ نے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی مجھے روکا۔ جب میں نے پہن لیے تو میں نے ان کا لباس ان کی طرف کیا اور کہا، یہ پہن لو اور آؤ چلو یہاں سے۔ خالہ نے کہا، اتاری کیوں تھی؟ میں نے کہا، غلطی ہو گئی جو آپ جناب کی اتار دی، اب معاف کرو، اور اگر یہاں سے جانا ہے تو اٹھو، نہیں تو میں جا رہا ہوں۔ خالہ نے کہا، اتنی جلدی ہار مان گئے؟ میں نے کہا، نہیں، میں ہار مان گیا، اب خوش؟ میں وہاں سے نکلنے لگا، مجھے غصہ بہت چڑھ گیا تھا۔ خالہ وہاں سے اٹھی اور مجھے پیچھے سے اپنے ساتھ لگا کے اپنی طرف کھینچنے لگی اور ساتھ ساتھ بول رہی تھی، نخرے تو ایسے دکھاتے ہو جیسے میں لڑکا ہوں اور تم لڑکی ہو۔ خالہ مجھے کھینچ کے چارپائی کی طرف لے گئی۔ میرا غصہ بھی ختم ہو چکا تھا لیکن میں اوپر سے شو کر رہا تھا جیسے مجھے ان پر غصہ ہے۔ چھوٹو میاں بھی پوری طرح تیار ہو چکے تھے۔ میں اوپر سے نخرے کر رہا تھا۔ جیسے ہی چارپائی کے قریب پہنچے تو خالہ نے مجھے چھوڑ کر جلدی سے چارپائی کے اوپر دھکا دیا اور میں چارپائی پر گر گیا۔ اگر میں چاہتا تو میں سنبھل سکتا تھا لیکن میں نے ایسا نہ کیا کیونکہ میں بھی تو یہ سب چاہتا تھا۔ مجھے چارپائی پر گرا کے خالہ جلدی سے چارپائی پر چڑھ گئیں اور میرے اوپر بیٹھ گئیں، ویسے ہی جیسے میں نے بتایا تھا کہ رابعہ میرے اوپر بیٹھی تھی۔ میں خاموشی سے لیٹا ہوا تھا۔ خالہ نے بڑی ادا سے اپنے ہاتھ پیچھے کیے اور اپنا ماسک اتار دیا۔ میں کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ خالہ بولی، اب زیادہ نخرے نہ کرو، مجھے پتا چل گیا ہے تو کتنا خوش ہو رہا ہے۔ میں نے بس اتنا ہی کہا کہ میں کوئی خوش نہیں ہوں۔ تو خالہ نے دوبارہ اپنا وزن مجھ پر ڈالا اور بولی، تم خوش نہیں ہو تو چھوٹو میاں خوش ہوں گے۔ تھوڑی دیر پہلے ایسے لگ رہا تھا جیسے خالہ کا موڈ نہیں ہے، لیکن اب ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے ان کو اس چیز کی طلب ہے۔ خالہ پھر بولی، ہاں اب بتاؤ مجھے کیوں لائے تھے؟ میں نے کہا، اب خالہ آپ کیا کر رہی ہو؟ تو وہ دوبارہ بولی، میں نے جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ میں نے کہا، آپ کیا کر رہی ہو؟ میرا سانس رک رہا ہے۔ تو خالہ بولی، رکنے دو سانس، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ تو میں نے کہا، گھر میں ملنے کا موقع نہیں ملتا تھا اس لیے آپ کو یہاں لایا تھا۔ تو خالہ پھر ذرا اونچی آواز میں بولی، تو پھر بھاگ کیوں رہے تھے؟ تم کو پتا ہے کہ میں کتنی بے چین ہو رہی تھی اور تم مجھے یہاں چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ تو میں نے کہا، آپ کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی، میں نے سوچا آپ کا دل نہیں بن رہا۔ تو خالہ بولی، میں بتاتی ہوں میرا دل بن رہا تھا یا نہیں۔
اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہونٹوں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ان کو ادھر سے ہٹانا چاہا لیکن خالہ پھر بھی اپنا کام کرے جا رہی تھی۔ میں عجیب مشکل میں پھنس گیا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ خالہ پر رکھے اور ان کو چٹکی کاٹنی شروع کر دی، لیکن خالہ پر پتہ نہیں آج کون سا جنون سوار تھا۔ جیسے جیسے میں چٹکی کاٹ رہا تھا وہ اور شدت سے اپنا کام کر رہی تھی۔ مجھے تکلیف بھی ہو رہی تھی لیکن خالہ کے ایسا کرنے سے مجھے مزہ بھی آ رہا تھا۔ اس کے بعد ہم نے میچ کھیلنا شروع کر دیا۔ آج خالہ کسی اور ہی رنگ میں تھی۔ وہ شاید رابعہ بننے کی کوشش کر رہی تھی یا پھر وہ رابعہ جیسا مزہ مجھے دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کی عجیب عجیب اور اونچی اونچی آوازیں پورے گھر میں پھیل رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے جوش آ رہا تھا اور میں اپنے پورے جوش سے گھر کا کام کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہم دونوں آؤٹ ہو گئے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں پیچھے والے راستے پر آ گیا۔ خالہ نے پیچھے مڑ کے مجھے دیکھا۔ میں ان کا اشارہ سمجھ گیا۔ خالہ بولی، ندیم اب پرومس یاد رکھنا اور آرام سے کرنا۔ تو میں نے خالہ سے کہا، پریشان نہ ہو۔ جیسے میں نے کام کرنا شروع کیا انہوں نے مجھے روک دیا اور کہنے لگی، ندیم بس اتنا کام بھی کافی ہے۔ لیکن میں کہاں رکنے والا تھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور اپنا پورا زور لگا دیا، جس کی وجہ سے میرا جڑوں تک چلا گیا۔ جیسے میں نے یہ کام کیا خالہ کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ رونے لگی اور مجھے گالیاں دے رہی تھی۔ میں نے ان کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ کام کرنے کے بعد ہم دونوں فریش ہو کر واپس آ گئے اور چارپائی پر بیٹھ گئے۔ خالہ نے کہا، ندیم ایک بات سچ سے بتاؤ۔ میں بولا، ہاں میری جان، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ خالہ نے کہا، ندیم تم باتھ روم میں کس کو دیکھتے ہو؟ میں نے کہا، خالہ اب اس بات کو چھوڑ بھی دو نا، میں نے وعدہ کیا تھا نہ اب کچھ نہیں ہوگا۔ خالہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، اچھا یہ بتاؤ کہ بھابھی کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا، آپ کو پتا تو ہے ماموں کا کسی سے چکر ہے، تو مامی کو پتا چل گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے، میں کچھ اور پوچھ رہی ہوں۔ میں نے کہا، میں سمجھا نہیں، آپ کیا پوچھ رہی ہو؟ خالہ نے کہا، تم آج کل بھابھی کے پاس بڑا جاتے ہو، تمہارا ان سے کیا چکر ہے؟ میں نے کہا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بھلا میں ایسا ہوں؟ انہوں نے کہا، ہاں تم ایسے ہی ہو۔ خالہ بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ جو بھی ہے۔ میں نے کہا، پتا نہیں یار، تم بھی نا کیا کیا سوچتی رہتی ہو، مامی سے میرا کوئی چکر نہیں ہے۔ خالہ نے کہا، مجھے سب پتا ہے، ویسے اگر بتانا نہیں چاہتے تو تمہاری مرضی ہے۔ میں نے کہا، تم کیسے یقین کرو گی، وہ ایسی نہیں ہے اور نہ ہی میں نے ان کے بارے میں کبھی ایسا سوچا ہے۔ خالہ نے کہا، مجھے یہ نہ سمجھاؤ کون کیسا ہے، میں سب جانتی ہوں۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جیسے تم ان کو گھورتے ہو، تم بتانا نہیں چاہتے تو الگ بات ہے۔ ویسے ایک بات پکی ہے، تمہارا ان سے ٹانکا فٹ ہے۔ میں نے کہا، خالہ ایسی بات نہیں ہے۔ خالہ نے کہا، دیکھو ندیم، میں اپنی ہر بات تم کو بتاتی ہوں، لیکن تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے۔ اگر تم مجھے بتا دو گے تو میں نے کون سا کسی کو بتانا ہے، تم خود سوچو۔ آج تک تمہاری کتنی باتیں میرے دل میں دفن ہیں۔ میں نے کسی کو بتایا ہے کہ تمہارا اور رابعہ کا چکر لڑکیوں کو پتا تھا؟ دیکھ لو، میں نے ان کو مطمئن کیا کہ تمہارا اس سے کوئی بھی چکر نہیں ہے۔ یہ بات سن کر مجھے سدرا کی بات یاد آ گئی کہ اس نے مجھے کہا تھا رابعہ کے بارے میں، تو میں نے سوچے سمجھے بغیر ہی خالہ سے کہہ دیا اور تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میں نے کہا، یار ایسے نہ بولو، تم نے کسی کو مطمئن نہیں کیا، مجھے خود سدرا نے کہا تھا رابعہ کے بارے میں۔ میرے منہ سے سدرا کا نام سن کر چونک گئی اور میری طرف مڑ کر سر اٹھا کر آنکھیں پھاڑے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ سدرا نے تم سے کیا کہا رابعہ کے بارے میں، اور تم سدرا سے اتنا فرینک ہو کہ وہ تم سے رابعہ کی بات کرے؟ خالہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، میرا چہرہ اتر چکا تھا اور خالہ چلا کے مجھ سے پوچھے جا رہی تھی، سدرا سے کیا بات ہوئی ہے، بتاؤ مجھے۔ ندیم جھوٹ نہیں چلے گا، اور ان کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ غصے میں ہو، لیکن میں تو بت بنا ہوا تھا اور میں اپنے دماغ کو گھما رہا تھا کہ کوئی بات بن جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور میں خود کو کوس رہا تھا کہ اچھا خاصا مزہ تھا،
آخر میں چول مار دی۔ خالہ کے بار بار پوچھنے پر بھی میں نے اپنی زبان نہ کھولی تو خالہ نے اپنی چادر اوپر لی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ غصے سے اتنا ہی بولی، تم سے پیار کر کے میں نے غلطی کی۔ میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ رکیں اور میں بھی ان کے پیچھے ہی باہر نکل آیا اور باہر کا دروازہ لاک کیا اور خاموشی سے چلتے ہوئے سڑک پر آ گئے اور رکشے میں بیٹھ کے اجنبیوں کی طرح گھر واپس آ گئے۔ رات تک ایسی کوئی بات نہ ہوئی، خالہ بھی چپ ہی تھی اور میں بھی پریشان تھا۔ اس بات کا مجھے یقین تھا کہ خالہ کوئی بات نہیں کریں گی، لیکن پھر بھی میں پریشان تھا کہ خالہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہوں گی کہ ہر کسی کے پیچھے ہی میں پڑا ہوں۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والے ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔